آپ چاہے گولی مارنے لگا دو، چاہے جو کرتے کرو، تو آپ کو معلوم ہے ہم کسی سے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں لڑتے۔ میم ٹی وی کے توسط سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اسدالدین اویسی صاحب، اگر آپ ٹولی مسجد کے لیے ایک لیٹر بھی دیے تو آپ شو کر دیجئے، میں تسلیم ہوں، تاکہ گھر کے زمین پہ 4 شادی خانے بنا لیجیے، اللہ کے گھر کی زمین کے قبرستان کو شمشان گھاٹ بنا۔ یہ کون ہے بھائی؟ اس بار کیا بائیکاٹ ہوگا افطار پارٹی؟ اسدالدین اویسی صاحب سے میں مسلسل ریکویسٹ کرتے آیا کہ مسجد چندہ صاحب ان کے کارپوریٹر رکاوٹ بنے گئے۔ ایم آئی ایم کے کارپوریٹ؟ یس ایم آئی ایم اور کانگریس کا حیدرآباد میں الائنس ہے، اگر کانگریس مل بھی گئی تو ہم ملنے والے نہیں۔ کئی بار کوشش کرے، موت جس وقت لکھی ہے اسی وقت آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی لیے مخالفت کرنا پڑا۔ سبجیکٹ میں مخالفت ہے، شخصیت سے مخالفت نہیں ہے۔ اسلام تو دیکھیے ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، تو کیا سیاستدان کا روزہ عظیم اور دوسروں کا روزہ الگ، تو اس کو غذا الگ الگ کیوں ملتی ہے؟ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ میں سید صفدر علی موسوی اور آپ دیکھ رہے میم ٹی وی کا خصوصی پروگرام آپ کے سوالات۔ اسٹوڈیو پہ آج ہمارے ساتھ گیسٹ جو موجود ہے عثمان الحاجری، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کانگریس کے سینئر لیڈر اور کاروان سے کنٹسٹڈ ایم ایل اے بھی۔ عثمان صاحب بہت بہت خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو پر، کیسے ہو آپ؟ الحمد جی عثمان صاحب، کانگریس کو لے کے جو کافی ہنگامہ جو 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے ایم ایل سی کی پوسٹ کو لے کر اور مائنورٹیز کو لے کر جو ناانصافی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ ایم ایل سیز کا مسئلہ ہے جی تو سب لوگ اس امید سے تھے کہ کئی امیدوار تھے ایسپیرنٹس، اور کم از کم کسی نہ کسی کو ایک تو آئے گا۔ جی تو ہمارا بھی یہی نظریات ہے، کوئی بھی ہو ایک مسلم نمائندہ ہونا چاہیے، منسٹری میں آنا چاہیے جی ایم ایل سی دے کر۔ جس دن جیسے یہ جو 3 دن پہلے جو ہوا جی واقعہ، لسٹ جیسے ہی آئی ہے اس کے بعد افطار کے بعد ہم بے چین ہو گئے، اور دوسرے دن کچھ کریں گے وہ تو مناسب نہیں تھا، کیونکہ دوسرے دن نامنیشن فائل کرنے کے تھے۔ جی تو ہم لوگ فوری جو ہمارے مائنورٹی جو لیڈرس ہیں جی تو ہم لوگ مشورہ کیے کہ تراویح کے بعد ہم گاندھی بھون کو جائیں گے، جی چاہے کوئی ملو یا نہ ملو، لیکن ہماری آواز، مسلمانوں کی آواز مرکز تک جانا چاہیے، ہماری حکومت تک پہنچنا جی چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے وہاں پر دھرنا بیٹھا، اور کانگریس کے خلاف نے بیٹھے، ناانصافی کے خلاف بیٹھے۔ جی جو ناانصافی ہوئی اور اس یقیناً کے ساتھ انصاف ہونا بول کر ہم لوگوں نے وہاں احتجاج کیا، اپنی گرفتاری پیش کی، جی اور اس کے بعد کے حالات تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں تک کہ مائنورٹیز کی بات آتی ہے تو کانگریس جو ہے مائنورٹیز کو نہ ہی اب تک 1.5 سال ہو چکے حکومت بنا کر تلنگانہ میں کوئی ایک منسٹری بھی نہیں آئی، اور ایم ایل سی بھی جو ملی ہے ہم سمجھتے ہیں عامر علی صاحب کو، وہ بھی ایک گورنر کوٹا میں سے ملی ہے۔ تو یہ جو 3 نام جو اے آئی سی سی کی طرف سے آئے، تو یہاں سے تلنگانہ حکومت نے کن لوگوں کے نام سجیسٹ کیے تھے؟ کیا وہ وہی نام تھے یا ان کی طرف سے کوئی الگ لسٹ آئی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ یہاں سے کسی بھی مسلمان کا نام دلی نہیں، کسی کا بھی نام آئے تو بتا دیجئے، ہم اندر رہ کے برابر لڑیں گے، ہم اندر رہ کے اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے برابر، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے کو پارٹی نے ٹکٹ دیا، اور بحیثیت مسلمان ہم کو دعوت دی گئی پارٹی میں شامل ہونے کی۔ تو میں بحیثیت مسلمان، تمام لوگ جیسے ریڈیز کو ریپرزینٹ کرتے، بی سیز کو کرتے، ہر کرنا چاہیے۔ رہی ایم ایل سی کے تعلق سے ناانصافی، ہم اس کو تسلیم کرتے، اور دیگر چیزوں میں بھی جس طرح سے آپ فرمائے تقریباً 16 مہینے ہو کسی کو بھی منسٹری نہیں دی ہے، یہ بالکل ہم اس کے بارے میں ریپرزینٹ کیے ہیں، کرتے رہیں گے، اور عوامی سطح پہ بھی یہ بات آ گئی۔ ہم اندرونی خالی نہیں، اندر بھی جب جا رہے ہیں تو ہم لکھت میں دے رہے ہیں، خالی نہیں، ہم لکھت میں دے رہے ہیں کہ ہمارے مسائل ہے، اس پر اقلیتوں کو یا ان کی نمائندگی ہونے کے لیے ایم ایل سی دیجیے، منسٹری دیجیے، ایم ایل سی دے کے منسٹری دے سکتے ہیں۔ تو نئے دینے کی وجہ سے، اور یہی نہیں شہر حیدرآباد سکندرآباد نہیں، پوری ریاست میں یہ ناراضگی ہے۔ ہم یہ ہمارے سے جو ناانصافی ہوئی مرکز کو بتانا چاہے، اور مرکز تک ہماری بات پہنچ گئی۔ دیگر کانگریس لیڈرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ایم ایل اے جو ہے مسلم نہیں جیت پایا تلنگانہ میں، اس کے باوجود بھی کارپوریشنز میں کافی مسلم چیئرمین شپ دی گئی ہے، تو اس پر آپ کیا بولیں گے؟ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ ہم کو وہ نہیں چاہیے، ہم کو مسلم نمائندہ چاہیے جو اسمبلی میں دیگر جو اقوام ہیں، طبقات ہیں، جس طرح سے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارا بھی نمائندہ چاہیے۔ اور یعنی وہ ڈمی کینڈیڈیٹ صحیح پچھلی گورنمنٹ جن کو بھی دی تھی، یہاں جو کارکرد ہے، جو عوام کے لیے، عوام میں رہ کر کام کرتے، ان کو دینا چاہیے۔
ہم اسی پہ ہمارا ابھی بھی یہی اسٹینڈ ہے اور مسلسل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جی یہ بھی ایک ٹرینڈ جو ہے دیکھا گیا ہے کہ تلنگانہ میں جس کسی کی بھی گورنمنٹ ہوتی، جیسے کہ ماضی میں BRS کی حکومت تھی، تو بات جب بھی حیدرآباد کی اور اولڈ سٹی پرانے شہر کی آتی ہے تو یہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کو ہمیشہ سے، چاہے وہ BRS کی ہی کیوں نہ ہو، ان کو اگنور کیا گیا. اب سیم کانگریس میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حیدرآباد کے جو مائنورٹی لیڈرز ہیں کانگریس کے، تو اتنا ان کو جو ہے، کیونکہ CM صاحب جب بھی آتے ہیں اور یہاں کی لوکل سیاسی قیادت کی تعریف کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں کی لیڈرشپ کو کیا خطرہ ہے، کیا ختم کیا جا رہا ہے. یا پھر یہ کہوں کہ MIM اور کانگریس کا حیدرآباد میں الائنس ہے. اگر کوئی کسی مجبوری سے کوئی کر رہے ہیں، کیونکہ راہل گاندھی کا 3 دن پہلے کا بیان سنے جی کہ کانگریس پارٹی میں کچھ BJP ذہنیت کے لوگ ہیں، BJP کا سپورٹ کرنا، ہم کو نکالنا چاہیے، نکل دیں، 40-50 جتنے بھی ہو نکلنا چاہیے، اس کے لیے بہتر ہے، پارٹی کے لیے بھی بہتر ہے. یہاں بھی کانگریس پارٹی میں بھی بالخصوص اولڈ سٹی میں، میں یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں بولوں، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کے مفادات ان سے وابستہ رہتے، لہذا یعنی کانگریس کو مضبوط رکھنا نہیں چاہتے. اور سب کو معلوم ہے یہاں رہ کے ان کے ساتھ یعنی اگر ٹکرائیں گے تو کتنے کیسز کتنے لوگوں پر ڈالے گئے، فرضی کیسز سب کو آیا ہے. یہ تو بعض لوگ ہیں جو نہ چاہتے اور بولتے ہیں کہ بھائی ان کو ساتھ لے کے چلنا. یہ ہمیشہ ہر پارٹی کے، ایون BJP کے بھی لوگ نہیں چاہتے. BJP بھی نہیں چاہتی، کیونکہ اگر BJP چاہیے ہوتی تو کبھی کے ED کے ریٹس ہو جاتے یہاں پر. یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور اگر کانگریس مل بھی گئی تو ہم ملنے والے نہیں، اور جھولا الائنس تو ہوا نہیں. اور وہی کانگریس کو جو RSS کا چڈی ہے، RSS کا یاد ہے. اب جس کی بھی جو مجبوری ہوں گی، ہم مجبور نہیں ہیں، اللہ ہم کو مجبور نہیں رکھا. انشاءاللہ تعالی ہم فرقہ پرستی کے خلاف، اولڈ سٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے فضل سے 2012 سے مسلسل میٹرو کے لیے ہم لڑتے رہے. ہائی ٹیک سٹی جا رہے ہیں، مادھا پور کہیں بھی جا رہے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے خالی ٹریفک میں ہو جاتے. پولوشن کتنا ہے. BRS حکومت میں کانگریس کے جو مائنورٹی لیڈرز تھے وہ وفد کے تعلق سے ان کے کافی احتجاج اور پروٹیسٹ اور سوال رہے BRS پر. اب جب کانگریس کی حکومت بن گئی تو کیا میجر ریفارمز کچھ آئے، اور وفد کے ریکارڈ روم کے تعلق سے بھی کافی چیزیں بھی، کیا وہ کھلے گا؟ اور ریکارڈ روم جو پہلے آپ فرمائے، ریکارڈ روم اس حالت میں اب نہیں ہے. آج اللہ کے فضل سے الحمدللہ کانگریس کے چیئرمین ہے عظمت اللہ حسینی صاحب، اور CEO جناب اسد اللہ صاحب بہت ہی دیانتدار آدمی ہیں. ریکارڈ روم کو کوئی بھی چیز چاہیے آج دستیاب ہے. یہ اور بات ہے کہ پولیس کا ایک جوان وہاں بیٹھا ہے تاکہ نگرانی رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور کیسز کے تعلق سے جہاں جو بات ہے، ماضی میں جو اسٹینڈنگ کونسل تھے ہائی کورٹ میں سینکڑوں سووں کی تعداد میں کیس یعنی مخالف پارٹی کے حق میں دے دی، صرف ریپرزینٹ نہیں کرے، جس کی وجہ سے ہمارے اندازے کے مطابق جو حالیہ دنوں میں ہوا ایک 35,000 کروڑ کا نقصان ہوا. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنے وفد کے تعلق سے آواز پارلیمنٹ میں یا نیشنل لیول پر MP اسد الدین اویسی نے جو اٹھائی ہے، اس کے باوجود بھی تلنگانہ میں اتنے سارے انکروچمنٹس اور جو آپ واقعات سنا رہے، تو یہ چیزیں کیا ہے، ذرا اس کو ذرا بتائیے آپ. کیونکہ دیکھیے جتنی بات وہ کرے اور انہی کی حلقے میں تو کتنے وقت کی پراپرٹیز تباہ ہو گئی، انکروچ ہو گئی، تو کیا ریزن ہے اس کا؟ دور کے ڈھول سہانے، وہاں بہار، مدھیہ پردیش، UP، مہاراشٹرا، ان علاقوں کے سلمان کو معلوم ہی نہیں. میرا ابھی بھی کئی بار بولا، میں ابھی بھی آپ کے توسط سے، میم TV کے توسط سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اسد الدین اویسی صاحب، اگر آپ ٹولی مسجد کے لیے ایک لیٹر بھی دیے تو آپ شو کر دیجئے، میں تسلیم کروں. 59 لیٹرز جناب جلال الدین اکبر صاحب لکھے تھے، اسپیشل آفیسر تھے انہوں نے، اور یہی اسد اللہ صاحب اب جو موجودہ CEO ہے، ان لوگوں نے ٹولی مسجد کو بچانے کے علاوہ دیگر کئی جائیدادیں ہیں اس کو بچانے کے لیے. سکندر پور کی 640 ایکڑ زمین کیس ہار گئے. ہمارے یہ ہمارے جو وقت کی لیگل ٹیم ہے نا، وہ لوگ ایسا وزیر قطب شاہی چندہ صاحب غیر آباد ہے. میں پچھلی مرتبہ بھی اتفاق سے آپ پھر میرے کو رمضان میں ہی بات کرنے کا موقع مل رہا. میں ان بھائیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، میں مخالفت کی بات نہیں کرتا، آپ لوگوں سے گزارش ہے، التجا ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمائے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو لوگوں کی جانب اللہ کی طرف سے، تاکہ اور لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر میری کوئی برائی ہے میں تسلیم کرتا ہوں، میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کے لیے.
असद साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं मुसलसिल रिक्वेस्ट करते आया कि मस्जिद चंदा साहब उनके कारपोरेटर रुकावट बने रहे। एमआईएम के कॉर्पोरेट। यस यस यस। तो उनके खिलाफ में FIR भी कराया था, झूले डाल कर रखे हुए थे कब्रिस्तान में जी। और मस्जिद को मस्जिद तस्लीम वगैरह मेरे पास है सारा रिकॉर्ड, अगर आपको चाहिए तो आप यानी वो उनका बयान भी जो एतमाद में आया था कि मस्जिद नहीं है, ये मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त भी, उस वक्त का बोर्ड भी, जब भी ये मेंबर थे, इनके MLC मेंबर थे, इनके MLA मेंबर थे, बोर्ड मेंबर, सारी अक्सरियत इन लोगों की है बोर्ड में, उस वक्त भी आवाज नहीं करे, हाईकोर्ट का ऑर्डर लाके झूले उठाने लगा। लेकिन आज भी मस्जिद बंद है। असद साहब, अल्लाह के लिए मुखालिफत आपकी नहीं है, आप जानते हैं आपका जानिसार भी काम आपके लिए क्या क्या किया, वो आपके आज के कारकुन नहीं जानते। लेकिन जहां पर टोली मस्जिद की जमीन का, मस्जिद करोड़गिरी का और तारीम अमलापुर की 180 गज मदरसे की जमीन का जब मामला हुआ तो मुझे मजबूरन हटना पड़ा। ये यूपी बिहार ज्ञानवापी मस्जिद ऐसा मसला नहीं है, कहीं कोई कम्युनल टेंशन होगा, मुसलमानों के बीच में मस्जिद है, अब सिर्फ एक दीवार बची हुई है, वो एक दीवार बची हुई है, खून के आंसू, अगर दिल में अगर किसी के ईमान है, मेरी मुखालिफत चाहे कुछ भी कर लो, मैं बोला इससे पहले भी कई बार कोशिश करे, मौत जिस वक्त लिखी है उसी वक्त आएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे फ़इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता ना एक पल पहले आती ना एक पल बाद में, मौत का वक्त और मुकाम लिखा हुआ है। मैं मरने से नहीं डरता, उनको भी मालूम है, आप चाहे गोली मारने लगा दो, चाहे जो करते करो, आपको मालूम है हम किसी से, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, लेकिन अल्लाह के घर के लिए हम डटे हुए रहेंगे। और विंटेज पैलेस, क्राउन पैलेस, महबूब प्राइड, आज भी केस अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में, अदनान शहीद हमारे एडवोकेट है, उस्मान शहीद साहब का इंतकाल होगा, आज भी उसका केस के ताल्लुक से बात हुई, फर्स्ट कोर्ट में है, चीफ जज के पास, ऑलरेडी उसका डिमोलिशन ऑर्डर हुआ, फिर भी नहीं हुआ डेमोलिशन। कौन है? असद भाई है ना। अच्छा, क्या करेंगे बोलिए, इसीलिए मुखालिफत करना पड़ा, इसीलिए सब्जेक्ट में मुखालिफत है, शख्सियत से मुखालिफत नहीं है, कोई भी नहीं, उनके लिए जान की बाजी लगाए, कई बार गांव उनके साथ फिरे, कभी एक खतरा डीजल का नहीं डाला लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई कौम की बात हुई, कौम के लिए काम करेंगे, कौम की बात हो रही। अल्लाह का घर वीरान है आज भी, अल्लाह के घर के जमीन पे 4 शादी खाने बना लिए, अल्लाह के घर की जमीन के खबरस्तान को शमशान घाट बना दिया। ये कौन है भाई? मुसलमानों के नुमाइंदे है ना, हक है आपका, आप वोट लिए इस्लाम के नाम पे, तो हक है, बदर जाउला हक आपका, जहां के वोट लिए वहां से, जहां पे आपको इख्तिदार है, जहां पे पावर है, वहां पे एक और बात ये भी है कि इफ्तार पार्टी को बायकॉट किया जाए, इस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं जी। तो क्या कांग्रेस, क्योंकि BRS हुकूमत में हमने ये देखा है कि मुसलमानों को चंद खजूर और उलेमाओं को मिला के जो है बिरयानी वगैरह खिला देना, एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी कर देना, उसके बाद कुछ नहीं, तो इस किस्म का ये जो इस बार क्या बॉयकॉट होगा इफ्तार पार्टी? जहां तक मेरा शख्सी नजरिया है जी, ये इफ्तार पार्टियों से कुछ होने वाला नहीं है। इफ्तार पार्टियों में कितने लोग खाली आके कौन रहते वहां पर रोजे से किसी को पता नहीं, और ये पैसों का इस्तेमाल अगर सही मद में इस्तेमाल किया जाए वो बेहतर है, बजाय इसके कि करोड़ों रुपये देने लोगों में बगैर रोजगार रहते हैं, दिखावे के लिए नहीं है। इसको एजुकेशन पे इस्तेमाल कीजिए या कहीं भी किसी के दवाखानों में मरीजों के लिए इस्तेमाल कीजिए, इसमें मुसलमान मुल्क नहीं है, किसी को भी दीजिए, लेकिन खैर का काम वो हो सकता। लेकिन आए बगैर चंद लोग नमाज पढ़ते देखेंगे आप लोग, तो मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मेरा नजरिया ये है कि ऐसे इफ्तार पार्टी के बजाय उस पैसों को खैर के मामले में कुछ लोकल सियासी क़यादत जो है, कायदीन है, वो भी एक ट्रेंड मतलब चलते आ रहा है, काफी सालों से देख रहे हैं इफ्तार पार्टी के नाम पर, जहां पर उनको एक्सोटिक फ्रूट्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के पानी और ऐसे मेवे होते हैं कि कहीं हम नाम भी नहीं पढ़े ना सुने, उनको वो मिलता है, लेकिन जो दूसरे जो रहते हैं उनको तो शायद चंद खजूर और कुछ फ्रूट्स मिल गए तो बड़ी बात है। तो ये इस्लाम तो देखिए इक्वालिटी की बात करता है, तो क्या सियासतदान का रोजा अजीम और दूसरों का रोजा अलग, तो उसको गिज़ा अलग अलग क्यों मिलती है यहाँ पर? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रहम फरमाए, बुजुर्गान दीन ऐसी दावतों से जाने से भी मना करे जहां पर तबके वाली यानी एक छोटा गरीब को अलग, अमीर के अलग अलग, ये बिल्कुल गलत है। ये नजरिया, ये दिखाने का, ये सब नजर आ रहा सब जी कि वहां पर क्या हो रहा, इफ्तार के नाम पे क्या हो रहा, सियासी शोबेदार से, अल्लाह की रजा के लिए अगर हो रहा तो बेहतर है, लेकिन इस तरह से लोगों के लिए अलग और क़यादत के लिए अलग, तो कोई भी क़याद हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये गलत है। इस तरह से इज्तिनाब करना चाहिए।
ان قائدین کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہی آپ کے ساتھی کو, وہی غریب آدمی کو کھلانا چاہیے. جی. تو یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ کانگریس کے سینئر لیڈر جناب عثمان الحاجری صاحب, اور آپ کے سوالات پروگرام میں میم ٹی وی کے اسٹوڈیو پر کسی اور دن کسی اور گیسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اور عثمان صاحب جب تک ہمارے ویورز کو بولیے کہ میم ٹی وی کو سبسکرائب کریے, آپ کے فالوورز کو بولیے. میں گزارش کرتا ہوں ناظرین سے کہ ایک اچھی شروعات ہو چکی ہے جہاں پر اپنے کھل کے اظہار اپنے خیالات تک کر سکتے ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سچ کو دیکھنے کے لیے, سچائی کو دیکھنے کے لیے, جہاں پر کئی پابندیاں رہتی ہے ان تمام پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میم ٹی وی جو خدمات انجام دے رہا ہے, جو شروعات ہوئی ہے, میں میرے تمام بھائیوں سے, میں فالوور تو نہیں بولتا, میں بھائی ہوں, آپ سب کا گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو آپ بھی فالو کیجئے. گزارش کرتا ہوں میم ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.